میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید AI کے انداز میں اسلامی معلومات۔ اسلامی عقائد میں اللہ کے عرش کا جو تصور ہے وہ بہت ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ عرش آخر ہے کیا؟ تو چلیے آج ہم اسی گہرے اور بہت ہی دلچسپ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عرش واقعی میں ایک حقیقی کوئی مادی تخت ہے، یا یہ صرف اللہ کی بے پناہ طاقت اور اس کی بادشاہت کی ایک مثال یا استعارہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اور ہمارے بزرگ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے لفظ عرش کے دوہرے مطلب کو دیکھنا ہوگا۔ کیا یہ سچ مچ کا کوئی تخت ہے یا پھر یہ حاکمیت کی علامت ہے؟ اور کیا یہ دونوں معنی ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، عرش کے دو الگ الگ مطلب نکلتے ہیں۔ اگر ہم اس کے لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ایک حقیقی شاہی تخت، جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا اصطلاحی یعنی میٹافوریکل مطلب دیکھیں تو یہ اللہ کے مکمل کنٹرول، اس کی طاقت اور اختیار کی نشانی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام کے ایک بہت بڑے مفسر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بالکل واضح طور پر بتایا ہے کہ اس لفظ کا جو بنیادی اور اصل مطلب ہے وہ ایک حقیقی شاہی تخت ہی ہے۔ اچھا، اللہ کے عرش کے تصور کو اور گہرائی سے سمجھنے کا ایک بہت ہی دلچسپ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود قرآن میں یہ لفظ انسانوں کے لیے کیسے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جب قرآن میں ملکہ بلقیس کا ذکر آتا ہے تو ان کے عظیم تخت کی بات کی جاتی ہے، اور مفسرین نے تو اس کی لمبائی چوڑائی تک بتائی ہے کہ وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ تو ظاہر ہے یہاں ایک حقیقی مادی چیز کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب وہ اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں تو وہاں بھی مطلب ایک حقیقی فزیکل سیٹ ہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی انسانوں کی مثالیں۔ اب جب یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تب بھی ہمیں کچھ ایسی ہی تصویر ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے عرش کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ بات بھی اس نظریے کو مضبوط کرتی ہے کہ عرش کا ایک حقیقی وجود ہے۔ اور ذرا اس منظر کا تصور کیجیے، قیامت کے دن 8 فرشتے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کسی چیز کو اٹھائے جانے کا ذکر ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ چیز حقیقی اور مادی طور پر موجود ہے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عرش ایک حقیقی چیز بھی ہے اور حاکمیت کی علامت بھی، تو ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے، تخت اور اقتدار یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بہت ہی باریک بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، عرش اللہ کی ایک عظیم مخلوق کے طور پر اس کی خدائی طاقت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس کا ہونا ہی طاقت کی علامت ہے، اور اس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر اس پر بیٹھے ہوں۔ اب ہم اس گفتگو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو واقعی میں عقل کو حیران کر دیتا ہے، اور وہ ہے ان مخلوقات کی وسعت، ان کا ناقابل تصور پیمانہ۔ عرش کی عظمت کا اندازہ لگانے سے پہلے ہمیں ایک اور عظیم مخلوق کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے کرسی۔ یہ عرش سے الگ ہے، لیکن جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے، اس کی اپنی وسعت ہی اتنی ہے کہ ہمارا تصور بھی کام نہیں کر سکتا۔ یہ شاعرانہ سوال ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر اس کائنات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تاکہ ہم آگے آنے والی بات کی عظمت کا کچھ اندازہ لگا سکیں۔ آیت الکرسی کی یہ مشہور آیت تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ذرا اس کے مطلب پر غور کریں۔ اللہ کی صرف کرسی ہی تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ پوری کائنات جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، وہ سب اس میں سما جاتی ہے۔ اور اب ذرا اس مثال پر غور کیجیے، اگر کرسی اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات اس میں آ جائے تو پھر عرش کتنا بڑا ہوگا؟ یہ پوری کائنات اپنی اربوں کہکشاؤں سمیت عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں ریت کا صرف ایک ذرہ۔ تو اس ساری بات کو سمیٹنے کے لیے آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تمام تخلیقات میں عرش کا مقام کہاں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عرش اپنی تمام تر عظمت اور بڑائی کے باوجود اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ خالق نہیں، مخلوق ہے،
اور اس کا وجود ہی اپنے بنانے والے کی طاقت اور عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آسمان اور زمین نہیں بنے تھے تب بھی عرش موجود تھا اور وہ پانی پر تھا۔ یہ بات اس کی قدامت اور اس کی بنیادی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس سے ہمیں تخلیق کی پوری ترتیب سمجھ آ جاتی ہے۔ عرش تمام مخلوقات میں سب سے بلند، سب سے عظیم ہے۔ اس کے نیچے کرسی ہے، پھر آسمان اور زمین، لوح و قلم اور باقی ساری کائنات آتی ہے۔ یہ کائنات میں اس کے سب سے اونچے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم اپنی بات اس گہرے سوال پر ختم کرتے ہیں، اگر عرش جو کہ صرف ایک مخلوق ہے وہ اتنا وسیع اور عظیم الشان ہے تو پھر اس کو بنانے والے خالق کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟